عقائد کے باب میں جو اگلا گناہ کبیرہ ہے جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا اور اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرنا. یعنی یہ دو الگ الگ موضوع ہیں لیکن ان کو ملا کے بیان کریں گے کہ الرضا بغیر الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر راضی ہو جانا، کسی دین پر راضی ہو جانا، اور کراہت ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند کرنا. اب پہلے اسے کی طرف آتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو ناپسند کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور بعض اوقات اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کے حوالے سے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اللہ رب العزت نے فرمایا بالکل وضاحت سے صراحت سے قرآن مجید کے اندر، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بے شک جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا فطری اور ایک ایسا جامع دین ہے جو دنیا کے جتنے بھی انسان کی زندگی کے معاملات ہیں ان تمام کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. جبکہ آپ جب دیگر مذاہب اور دیگر مسالک اور دیگر چیزوں کی طرف جائیں جو دیگر نقطہ نظر ہیں ان کے اندر جزویت پائی جاتی ہے، ان کے اندر کلیت نہیں ہے. پارشلی وہ گائیڈ کرتے ہیں. چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ جو پارشلی گائیڈ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن پارشلی گائیڈ کرتے ہیں. اسلام دنیا کا واحد دین ہے جس کے اندر جامعیت بھی ہے، یعنی ہر موضوع جو انسانی ضرورت کا ہے اس کو یہ ایڈریس کرتا ہے. اس کے اندر دائمیت بھی ہے، یعنی اس کی تعلیمات عارضی نہیں ہے کہ آج کارآمد ہیں کل نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد اس کے اندر ہمہ گیریت بھی ہے. اس کے بعد اس کے اندر وسعت بھی ہے، یعنی یہ ہر آنے والی نئی تبدیلی کو اکاموڈیٹ کر کے اس سے متعلق اپنا حکم جاری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا منصب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا چونکہ اسلام ہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آخری دین ہو اور حقیقی دین ہو، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا حصہ تھا کہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرنا. اس حوالے سے بھی بالکل وضاحت سے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا گیا. سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9 اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتأسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. اور آگے فرمایا وأضل اعمالہم، اور ان کے اعمال برباد کر دیے گئے. اس کے بعد فرمایا ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کارہوا ما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ اس سے متعلق کراہت رکھتے تھے، اس کو پسند نہیں تھا جو اللہ کے احکام تھے. فأحبط اعمالہم، پس اللہ نے ان کے تمام اعمال ضبط کر لیے، اکارت گئے، ہر شے ضائع ہو گیا. گویا اللہ کی آیات کو پسند نہ کرنا اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور ما قبل جتنے گناہ کیے ان سب کے اکارت جانے کا، ان سب کے ضائع ہونے کا، ان سب کے کنویں میں پھینکے جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے. یہ تمام جو عقیدے کے پہلو ہم بتا رہے ہیں ان پہلوؤں سے محفوظ رہیں گے تو ہمارا عقیدہ فی الواقع محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے.